अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल नूर वज़ाइफ। आजकल हमारी पूरी ये कोशिश होती है कि जैसा कि मुक़द्दस दिन ये गुज़र रहे हैं ज़िलहज के, तो आपको ज़िलहज के हवाले से ख़ासुल ख़ास इस तरह के वज़ाइफ बताए जाएं कि जिनकी फ़जीलत और बरकत ज़िलहज के महीने में 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो सिर्फ वज़ाइफ ही नहीं, कोई भी इबादत आप कर लें तो इस दिन में चाहे आप एक तस्बीह पढ़ लें, चाहे आप नवाफिल पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत करें, तो इस महीने में तो वैसे ही दर्जात, बरक़ात और जो सवाब है आपको बढ़कर मिलता है। दुआओं की कबूलियत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है इस माह मुक़द्दस में, क्योंकि नाज़रीन कराम कुछ लम्हे बहुत ख़ास होते हैं और वो मज़ीद ख़ास हो जाते हैं जब उनके बारे में रब्बे बारी ताला फरमा देते हैं। अगर आपकी औलाद आपकी बात नहीं मान रही, बीवी आपकी बात नहीं मान रही, शोहर आपकी बात नहीं मान रहा, आपके जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं कर रहा, या फिर आपके अखराजात पूरे नहीं कर रहा, इस्तात होते हुए भी कोई भी ऐसा रिश्ता, चाहे आप मैके में हों, चाहे आप ससुराल में हों, चाहे कुलीग्स अगर कोई आपको परेशान कर रहे हैं, कारोबार में, महल्ले में, कोई भी आपका ज़िंदगी के किसी भी मैदान में कोई ऐसा शख्स जो कि आपको तंग कर रहा है या फिर आप परेशान हैं उसकी वजह से, उसको फर्माबरदार बनाना चाहते हैं, उसके जज्बात को नरम करना चाहते हैं, उसको जो है बर्दाश्त और सब्र वाला बनाना चाहते हैं, तो इस हवाले से ये वीडियो बहुत अहम है। आखिर तक आप देखिएगा। आखिर तक देखने के लिए पीछे हमारा ये मकसद नहीं होता मोहतरम नाजरीन के अक्सर ये कहा जाता है कि यूट्यूब को ज़्यादा अगर वीडियो आप लोग मुकम्मल देखेंगे तो ज़ाहिर है व्यूज़ बढ़ेंगे, आप लोग पैसे की खातिर इस तरह करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बात समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पूरी वीडियो में अक्सर औक़ात हम ऐसी बात कह जाते हैं जो कि स्किप किए हुए ड्यूरेशन में होती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग वीडियो को, कोई भी वीडियो हो, सिर्फ हमारे चैनल ही की नहीं, कोई भी वज़ाइफ की वीडियो हो, किसी भी चैनल की हो, आप स्किप मत किया करें, ताकि आपको बेहतरीन तमाम स्टेप्स जो हैं अच्छे तरीके से, आपको जो प्रोसीजर है वो सही तरीके से समझ आ सकें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े की बदौलत कोई भी आपका रिश्ता होगा उसमें मोहब्बत कायम हो जाएगी। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र फरमाया है, उनकी 2 सिफ़ात को बयान किया है। तो इसी आयत के हम इस छोटे से हिस्से को पढ़कर पानी पर दम करना है और फिर मुतल्लिका शख्स को पिला देना है। ठीक है, अगर वो शख्स हाजिर नहीं है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास मौजूद नहीं है, फिर आप तसव्वुर में उसका इमेज, उसका अक्स तसव्वुर में लाकर उसके ऊपर फूंक सकते हैं। ठीक है, या फिर तस्वीर के ऊपर भी फूंक सकते हैं। तसव्वुर में लाकर उस पर आप फूंक सकते हैं। आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिएगा फ़र्क। कसरत से इसके अलावा इसको आपने पढ़ना है इन 10 दिनों में। इस आयत के जो हिस्सा आपको बताया जाएगा इन 10 दिनों में इन कसरत के साथ पढ़ना है। फिर जब तक माह ज़िलहज जो है इख्तिताम पजीर नहीं हो जाता, आपने इसको पढ़ते रहना है। जितना ज़्यादा कसरत से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह सुब्हान ताला आपको फ़ैज़ व बरक़ात इसकी अता फ़रमाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बुरगज़ीदा पैगम्बर हैं जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त और शोहरत अता फ़रमाई। तो अगर आप भी इज़्ज़त चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोगों में आपका ज़िक्र जो है वो खैर के साथ हो, कोई आपकी बुराई ना करे, गालम गलोच ना करे, आपके मुतालिक बदगुमान ना हो, बुरा ख्याल ना लाए, तो इसमें आपने इस हवाले से भी ये वजीफ़ा जो है बेहद अहम है। ठीक है, अताते इलाही आप नसीब कर चाहते हैं कि आपको नसीब हो, तो इस हवाले से भी ये वजीफ़ा बहुत अहम है। साथ साथ आपकी हैबिट्स भी अहम हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को तंग करते फिर रहे हैं, दूसरों का हक मारते फिर रहे हैं और फिर आप ये वजीफ़ा भी करने बैठ जाएं कि दूसरों के दिलों में मोहब्बत हो। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये भी फरमाया है कि अपने आप को भी, हैबिट्स को भी बदलना है। देखिए, बुरी आदत के साथ तो अल्लाह भी हमारी दुआएं कबूल नहीं करता, तो इसीलिए अपने दामन को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है।
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات کا اگر جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت تنہا تھے، نہ بہن بھائی ماں باپ خاندان کا کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ تنہا ہی ڈٹ گئے تھے اللہ کے لیے، وہ ڈٹ گئے تھے۔ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا انہوں نے، اپنا ملک چھوڑنا پڑا تو چھوڑا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو تیار ہو گئے کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ نے آپ کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس قدر عام کر دیا کہ آج دنیا میں یہودی بھی آپ کو بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی آپ کو بڑا مانتے ہیں، اور مسلمان بھی آپ کو بڑا مانتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے واضح الفاظ میں یہاں پہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم یہودی نہیں تھے، نعوذ باللہ عیسائی بھی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف مسلمان تھے، توحید الہی کے قائل تھے۔ وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا جیسے عبادت ہے نا، تو ویسے ہی انبیاء کا ذکر کرنا بھی بہترین ہے، دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ پھر جس کا ذکر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ذکر ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں بھی درود ابراہیم کا ہی حکم آیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا ذکر کثرت سے کیا، تو اگر ہم وہ ذکر نہ کریں گے، کیا ہمیں وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا ہمیں وہ ذکر، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے تھے تو آپ کی ملاقات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا کہہ کر بلایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اولاد میں سے تھے۔ معراج کی روایات میں یہ بات آتی ہے، صحیح بخاری کی روایات میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، مرحبا بالنبی الصالح والابن صالح، یعنی نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نسب کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ عرب کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اس لیے بعض انبیاء نے معراج میں بھائی کہا۔ علماء کرام اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ باقی انبیاء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان نسبی رشتہ بھائیوں جیسا تھا۔ یہ روایات ہیں ناظرین محترم، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں معراج کے باب میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے، ان کی اولاد میں سے ایک جگہ کہا جاتا ہے، بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ 70,000 نبی آئے، ٹھیک ہے، مگر معتبر اسلامی کتب میں مجھے اس کی کوئی مضبوط سند نہیں ملی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مضبوط حوالہ ملا ہے تو میرے علم میں براہ کرم اضافہ فرمائیے گا۔ تو بنی اسرائیل میں بہت کثرت سے انبیاء آئے ہیں، اس کی تصدیق ہے، لیکن ان کی قطعی تعداد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے دادا ہیں، ان کی اولاد میں سے ایک نبی حضرت اسماعیل جو کہ ان کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا۔ آخری نبی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عرب کے کچھ اور انبیاء کا ذکر بھی آتا ہے، جیسے کہ ہود علیہ السلام اور صالح، لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے کہ نہیں، اس پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ تو لہذا تحقیق کے بعد یہ بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی نا کہ اے اللہ اس کعبے کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ تو کعبے کو کس نے آباد کیا؟ حضور پاک نے اور ان کے امتیوں نے۔
یہ دعا جو ہے ناظرین محترم اپنے اصل الفاظ کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، ان میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے۔ تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس مہینے میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آیت آپ کو اسکرین کے اوپر دکھائی جا رہی ہے بہت بابرکت آیت ہے، 11ویں پارے میں یہ موجود ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے یہ، اور اس آیت کا یہ ساری آیت نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ ہے، بہت چھوٹا سا یہ حصہ ہے جس میں اللہ نے ان کی صفت کو بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 114 ہے، آپ لوگ نوٹ فرما لیجئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 15 معنی بیان کیے ہیں تفسیر قرطبی میں۔ اب اگر اس کے ہم تفصیل کے اندر جائیں گے تو ویڈیو طوالت کا رخ اختیار کر جائے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت ہے کہ وہ بعد والوں کے لیے مانگتے رہے۔ کعبہ انہوں نے بعد والوں کے لیے بنایا، بیٹے کی قربانی انہوں نے بعد والوں کے لیے دینا چاہی، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو آج سنت زندہ ہو گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت انشاءاللہ العزیز زندہ رہے گی۔ اللہ اسلام کا بول بالا بلند فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سے مانگا تھا بعد والوں کے لیے، تاکہ ہمیشہ توحید کا کلمہ بلند ہو۔ تو اب یہ صفت تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ برداشت کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ تو جو یہ دعا کثرت سے پڑھے گا، جس کی آپ نیت کر کے پڑھیں گے، چاہے وہ آپ کا ایسا شوہر ہو سخت مزاج ہو، بیوی ہو جو کہ آپ کی بات نہ مانتی ہو، اولاد ہو جو کہ نافرمان ہو، کوئی بھی رشتہ ہو آپ کا، اولاد اگر چاہتی ہے کہ والدین سمجھ نہیں رہے ان کی بات کو، والدین جو ہیں آج کل تو والدین کی بھی اس طرح کی میں کیا کہوں بس کہ قسمیں آ گئی ہیں ناظرین محترم، کے دل ٹوٹ سا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے خبریں سننے میں آتی ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ کیا یہ والدین تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا، یقین نہیں آتا۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ والدین ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آج کل کی نسل جو ہے وہ ابھی ذہنی طور پر اتنی میچور نہیں ہوئی ہے کہ ان کے اوپر والدین کی ذمہ داری سونپ دی جائے۔ وہ ابھی ذہنی طور پر اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اولاد تو وہ چیز ہے کہ جس کی خاطر سب کچھ کر لینا چاہیے، شریعت اور حدود اور جائز کی حدود میں رہ کر، یعنی کہ ان کو زندگیوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے جو کہ آج کل خبروں میں اکثر آ رہا ہے کہ والدین نے یہ کر دیا، اولاد کے ساتھ وہ کر دیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام جو ہے ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو اگر اولاد یہ چاہتی ہے، بعض اوقات والدین بھی اس طرح کے سچویشنز میں اولاد پھنس جاتی ہے کہ والدین ایک الگ ہی روپ اختیار کیے ہوتے ہیں، تو اولاد بھی والدین کے لیے یہ کر سکتی ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ اس آیت کا یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے پڑھنا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اگر حاضر ہے وہ شخص تو اس کو دم کر کے یہ پانی پلا دیں، اگر حاضر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو تصور میں لا کر اس کے اوپر پھونک دیں، ٹھیک ہے؟ پورا مہینہ پھر اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ہماری بہنیں جو ہیں وہ ناغے کے ایام میں یہ مت کریں، ناغے کے ایام جو ہیں وہ چھوڑ دیں اس عمل کو اور بعد میں پورے کر لیں یہ دن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کو جب کبھی بھی ضرورت پڑے، جب کبھی بھی کوئی رشتہ ایسا ہو جس کو آپ فرما بردار بنانا چاہتے ہوں اپنا، پھر آپ نے 41 بار اس کو پڑھنا ہے، دم کر کے اس کو پلا دیں۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی حاجت میں، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے تو درود ابراہیمی پڑھا کریں، ہر دعا میں پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی پڑھ کر اس آیت کے حصے کو آپ نے 11 بار پڑھیں اور آخر میں پھر درود پڑھ کر دعا مانگیں۔ میری اپنی یہ ذاتی عادت ہے الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، کیا پتہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی اس عادت کو اپنا لے کہ کوئی بھی اللہ سے جب دعا مانگنے لگیں تو درود پاک پڑھیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تسمیہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ ایک بار پڑھیں اور پھر اپنی دعا مانگیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ دعا جو ہے وہ
ज़मीन और आसमान के बीच लटकी रहती है जब तक कि दुरूद पाक उसके अव्वल और उसके आखिर में ना पढ़ा जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताई जाती हैं, आप भी दूसरों तक पहुंचाया करें, दूसरों को बताया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल होंगी। कोई बीमारियां कोई परेशानियां हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, चैन सुख का सांस नहीं लेने दे रही हैं, वो सब हालात भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। बहुत बाबरकत दुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। इस दौरान अगर मुझसे कोई गलती, कोई ख़ता सरज़द हो गई हो तो रब्बे बारी ताला के हज़ूर तौबा की तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम।